अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मअरूफ़ व नहू अनिल मुनकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वो लोग जिनको हम ज़मीन के अंदर खिलाफत देते हैं, हुक्मरानी देते हैं, वो नमाज को कायम करवाते हैं और ज़कात देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा ये एहसान है
کہ اللہ نے ہم سب کو ملک پاکستان عطا کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنی عزتوں تک کو اس راہ کے اندر داؤ پہ لگا دیا، اپنے بچے بھی کٹوا بیٹھے۔ بہت سے لوگوں کے بہت سارے عزیز و اقارب ہندوستان میں رہ گئے اور کچھ ادھر آ گئے، اور آج 70 سال کے قریب ہو چکا وہ اپنے پیاروں سے جدا ہیں، الگ ہیں۔ ایک خواہش لے کے آئے تھے کہ ایک اسلامی ریاست جہاں پہ اللہ کی حکمرانی ہوگی اور ہم وہاں جائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، وہاں نظام ڈسپلن اسلامی ہوگا، ہماری عزتوں کی حفاظت ہوگی، ہمارے بچوں کی قدر ہوگی، غریب سے محبت ہوگی، مسکین سے شفقت ہوگی، اور ایک لمبی چوڑی سوچ لے کے وہ لوگ اپنا گھر بار زمینیں جائیدادیں سب چھوڑ کے پاکستان آئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت پاکستان عطا کیا۔ آزادی واقعتاً ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرعون کی طرف بھیجنے کے دو بڑے مقصد تھے۔ ایک مقصد تو وہ ہے جو سارے انبیاء کو دے کے بھیجا گیا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کو عام کرنا ہر نبی کی ذمہ داری تھی۔ اور دوسرا مقصد جو فرعون کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکال کے ایک آزاد ریاست میں لے کے جانا۔ یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ اور بات ہے کہ جس کو اللہ نے ایک نبی کی ذمہ داری لگائی، اللہ بھی لوگوں کو لوگوں کی غلامی میں دینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ لوگوں کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ لوگوں کو صرف اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے اور کسی کا غلام نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ ہم نے نجات دی، آزادی دی بنی اسرائیل کو، فرعونیوں سے ہم نے آزادی دی، اور وہ بڑا ہی دردناک عذاب دیا کرتا تھا۔ فرعون بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو باقی رکھتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزادی دی بنی اسرائیل، ظلم ستم سے نجات دلوائی، فرعون کی سختیوں سے نکالا، فرعون کی ظلم سے بھرپور ریاست سے نکال کے ہم نے ان کو ایک اور ریاست عطا کی۔ اور جب وہ دوسری ریاست میں پہنچے تو پریشانیاں آئیں۔ ظاہری بات ہے ہجرت کے بعد پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا، مدد طلب کرو، باللہ، اللہ سے، واصبروا، صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، یہ ساری زمین کا مالک ایک اللہ ہے، جسے چاہے اس زمین کا بادشاہ بنا دے، سلطنت دے دے، یہ اس کے اختیار میں۔ تمہارا کام ہے اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو۔ بنی اسرائیل نے صبر بھی کیا، اللہ سے مدد بھی مانگتے رہے۔
سلسلہ چلتا رہا۔ آپ ذرا کمپیریزن خود ہی کرتے آئیے گا، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، کہ یہ سیم پوزیشن ہمارے اس ملک پاکستان کی بن رہی ہے۔ اللہ نے نجات دی، ظلم سے نکلے، اس ریاست میں آئے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا، اللہ سے مدد مانگتے رہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، کھانے کے لیے اچھے کھانے نہیں تھے، اور جاؤ مہاجرین فیملیوں سے پوچھو، ان کے وڈیروں سے پوچھو کیسے وہ چٹنیاں کوٹ کوٹ کے روٹیاں سوکھی کھایا کرتے تھے، پکانے کے لیے توا تک نہیں تھا، چولہے نہیں تھے۔ بڑی باتیں تو دور کی، سردیوں میں سردی سے بچنے کا سلسلہ نہیں، گرمیوں میں گرمیوں سے بچنے کا سلسلہ نہیں، اتنی قربانیاں۔ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگتے رہے، واسبروا، صبر کرتے رہے، اللہ نے مدد کی، اور بے شک اللہ جس کی چاہے مدد کرے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی۔ ان کے اس صبر کی بنیاد پہ اللہ نے ان کی مدد کی، اور یہی بات بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی۔ موسیٰ نے کہا صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ جسے چاہے اپنی زمین کا مالک بنا دے، جسے چاہے اپنی زمین کا خلیفہ بنا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ پھر نعمتوں کے دروازے کھولے، اللہ نے 12 چشمے چلا دیے۔ پیاس لگی ہے، 12 قبیلے ہیں، جاؤ ہر قبیلے کا الگ سے چشمہ ہے، میٹھا پانی جاری کر دیا، ٹھنڈا اور میٹھا۔ اللہ صحرا میں رہ رہے ہیں، سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ نے بادلوں کو حکم دیا، جاؤ صحرا کے اندر چھاؤں کر دو، میرے ان بندوں کو گرمی نہیں لگنی چاہیے۔ انہوں نے صبر کیا ہے، ہم ان کی استعانت کریں گے، مدد کریں گے۔ اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ نے آسمان سے جنت کے کھانے بھیج دیے۔ اللہ پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ نے جنت سے لباس بھیج دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ بنی اسرائیل کو اللہ نے دیا آزادی کے بعد صبر کرنے پہ، اور اللہ سے مدد مانگنے پہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا۔ لیکن وہی بات آ گئی، نعرہ لگایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے ریاست لے رہے ہیں، 14 اگست 1947 یوم آزادی، آزادی کا دن، لا الہ الا اللہ لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نعرہ لگایا، صبر کیا، اللہ کی مدد آئی، آپ کی کرنسی ویلیو اوپر جا رہی تھی، آپ کی طاقت میں اللہ اضافہ کر رہا تھا، آپ اوپر جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے کیا اس پہ پورا اترتے ہیں؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین۔ وہ بنی اسرائیل کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہو، جبکہ اس نے ساری کائنات میں تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے بت کی پوجا کی طرف مائل ہو رہے ہو، شرک باللہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ان کا زوال شروع ہو گیا، ذلت شروع ہو گئی، ریاست ڈاؤن، نیچے کی طرف، معیشت نیچے کی طرف، معاشی نظام تباہ، تعلیمی نظام تباہ، عدالتی نظام تباہ، ایک ایک ادارے برباد ہوتے 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 بنی اسرائیل کی ایسی تیسی ہو۔ ذرا اپنی ماضی پہ نظر گھماتے جائیں اور دیکھتے جائیں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح بخاری کے اندر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور یہ قصور تھا، یہ قصور تھا جس کی بنیاد پہ
اللہ نے بنی اسرائیل پہ لعنت کی، ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا، دنیا میں بہت دھکے دیے، اللہ کی قسم قیامت تک کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہاں وہ عروج، وہ جنت کے کھانے اور لباس، اور کہاں پہ یہ ذلت اور رسوائی کے قیامت تک کہہ دیا یہ گمراہ ہے، ذلیل ہے، کمینے ہیں یہ پوری دنیا میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبریں بنائی اور ان کی پرستش شروع کر دی تھی، اور یہ ہے وجہ ذلت، اللہ کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کر دی۔ اور سنیے صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلو گے۔ اب وہ ساری سٹوری جو سنائی بنی اسرائیل کی، پھر ساتھ یہ حدیث سن کے آگے چلتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہود و نصارہ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلو گے، پیچھے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ وہ زب کے بل کے اندر داخل ہوں گے تم بھی داخل ہوگے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی عیسائی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے۔ ان کے پیچھے چلے، اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے سب کچھ دیا، اور تمہارے ملک کے صدر امریکہ جاتے تھے، امریکہ کے صدور سامنے کھڑے ہو کے اپنی بیوی بچوں کو لے کے کہتے تھے خوش آمدید۔ اور اب کیا صورتحال ہے؟ اللہ کی قسم کمینوں کے کمین ہو گئے، کمیوں کے کمی ہو گئے، اور دنیا کی ذلیل ترین قوم یہود و نصارہ کے بھکاری بن گئے۔ 25 کروڑ عوام کہہ رہی ہے ڈاکٹر عافیہ، وہ کہتے ہیں نہیں دیتے، جاؤ جو کرنا کر، ہم اس کے کپڑے بھی اتاریں گے، ہم اس کو برہنہ کریں گے، اس کے پاؤں میں قرآن رکھیں گے، جاؤ جو کرنا کر لو۔ 25 کروڑ پاکستانیوں جو کرنا کر لو۔ کہاں وہ سلام کرتے تھے، ایئرپورٹ پہ استقبال کیا کرتے تھے، اور کہاں یہ ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی حافظہ عالمہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کی قید میں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ذلت اور رسوائی۔ ڈالر دے دو، کہتے ہیں نہیں دیتے، جاؤ بجلی بڑھا دو۔ چاہے کوئی غریب بیوہ عورت اپنی بالیاں بیچ کے بل بھرے، ہمیں کیا پرواہ، کوئی مزدور قرضہ لے کے بل بھرے، ہمیں کیا پرواہ۔ ڈالر لینے بجلی بڑھاؤ، ڈالر لینے پیٹرول بڑھا دو۔ بھائی یہ چھبے والا، یہ پھیری والا 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے، صبح موٹر سائیکل نکال کے گاؤں گاؤں پھرتا ہے، شام کو اللہ کی قسم جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کتنے کما لیتا ہے، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے 600-700 روپے کما لیتا ہوں، اس میں سے اگر یہ پیٹرول نکال دے تو کیا بچے گا اس کے پاس۔ لیکن امریکہ کو اس کی پرواہ نہیں، یورپ کو نہیں، ہمارے اپنوں کو بھی نہیں ہے اس کی پرواہ۔ کوئی مرتا ہے مر جائے، لیکن ہم نے کرسی، سیٹ، صدارت، قیادت یہ نہیں چھوڑنی، ہم نے کچھ نہیں کرنا، مر جائے سارا پت۔ اور رول گئے تم، اللہ کی قسم آنے والی نسلیں بھی رول گئی۔ کتنے لاکھ نوجوان ملک پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اور کروڑوں پیچھے تیار بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی ویزا دے اور ہم چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت ہے ملک پاکستان جو ہم نے آزاد کروایا تھا 14 اگست کو۔ آزادی اللہ نے دی تھی، بہت بڑی نعمت تھی، ہم نے بیچ دی اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بیچ دی۔ اب وہ ہماری بیٹیاں اٹھائیں، ہمارے بچے اٹھائیں، ہمارے علماء کو اٹھائیں، عامی لوگوں کو اٹھائیں، جس کو مرضی ماریں دھاڑیں، جو مرضی کریں، ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان کا اس وقت تعلیمی نظام، قانونی نظام، عدالتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور سارے اس رنگ میں رنگے گئے،
ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ جج بیچارے مجبور ہیں غیر شرعی فیصلے بھی بعض دفعہ دے دیتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک وکیل سے بات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر 2 مفتی فتویٰ دے دیں کہ یہ جو معاملہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، اور جج ان کے فتووں کی بنیاد پہ لکھ دے کہ یہ فیصلہ غیر شرعی ہے، میں نہیں دے سکتا، تو اس فیصلے کو رد کر دیا جائے گا. یعنی اس کا جو اعلان کرنا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن نہیں کرتا کوئی بھی، سارا نظام برباد ہو چکا. آپ کہیں گے مولانا تقریریں آپ بہت کرتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، حل کیا ہے؟ یہ حل آپ کو بتانا ہے تاکہ آزادی مناتے ہوئے آپ کو پتا ہو کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان کو کیسے ایک مضبوط اسلامی ریاست بنا، پتا ہونا چاہیے. اور جو یہ کہتے ہیں نا جی مولوی پیچھے رہ گئے، مولویوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، سائنس ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، کس نے انکار کیا؟ کس نے انکار کیا؟ لیکن میں کہتا ہوں جاؤ 1400 سال پیچھے ابو بکر نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی، عمر بن خطاب نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی تھی ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی کون سی ٹیکنالوجی. اور جاؤ امیر معاویہ، اور جن کا نام سن کے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، چہروں پہ چمک آ جاتی ہے، وہ امیر معاویہ 64 لاکھ مربع میل پہ لا الہ الا اللہ کو غالب کرتا ہے. جاؤ اس سے پوچھو کہ اس کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی. اللہ اکبر. ٹیکنالوجی کون سی تھی، طاقت کون سی تھی؟ وحی کی طاقت تھی، وحی کی طاقت، کتاب اللہ کی طاقت، کتاب اللہ کی طاقت، سنت رسول اللہ کی طاقت. جب کبھی کوئی ناکامی ہوتی، جنگ میں فتح نہیں ہو رہی ہوتی تھی، سارے مل بیٹھتے آخر کون سی سنت ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں فتح نہیں ہو رہی. اور یہ ٹیکنالوجی تھی. اللہ اکبر. تم دیکھتے ہو امریکہ کی ٹیکنالوجی، روس کی AK-47 وہ پرانی، امریکہ کی M16، پاکستان کی G3، یہ ٹیکنالوجی. اور جاؤ پٹھانوں سے پوچھو کون سی ٹیکنالوجی سے تم نے 47 ملکوں کو ناک سے لکیریں نکلوا دی. جاؤ زندہ مثال ہے، کون سی ٹیکنالوجی تھی. اور اللہ کے بندو ساری ٹیکنالوجیوں پہ بھاری میرے رب کی طاقت ہے. اور یہ تو اسباب ہیں، توکل کس پہ ہوگی؟ اور بولو توکل کس پہ ہوگی؟ اللہ پہ ہوگی. یہ تو اسباب ہیں. صحابہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں چھڑی ہوا میں ہوتی تھی، کافروں کی گردن پہلے گر جاتی تھی. بتاؤ یہ کون سی ٹیکنالوجی؟ اللہ اکبر. امریکہ بدماشی کرتا ہے، عربوں پہ بھی اجمیوں پہ بھی. عربوں کو کہتا ہے سستے دام میں پیٹرول لوں گا اور مہنگے داموں تمہیں اپنا اسلحہ بیچوں گا. مستحکم پاکستان، مضبوط پاکستان، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اور اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کے، اللہ کے فیصلوں، اللہ کے دستور، اللہ کے آئین کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف دیکھتے ہو، جہالت کے فیصلے اور قانون اور نظام کی طرف دیکھتے ہو. سب سے پہلی وجہ جو پاکستان کو مضبوط کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ، نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی چیز اسلامی نظام. 70 سال ہو گئے، اللہ کی قسم 70 سال لا الہ الا اللہ پہ پاکستان کو حاصل کیا تھا. 70 سال سے ہمارے اوپر ڈیموکریسی، کافروں کی جمہوری نظام، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے
لوگوں کے اوپر؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی حکومت. کس کی حکومت؟ اور کس کی حکومت؟ اللہ کی حکومت بندوں کے ذریعے بندوں پر. تم نے ہمیں کیا لولی پاپ پکڑا دیا؟ کیا اسلام کا پیارا نظام شورا کا نظام؟ اور شورا کے اندر کون تھے؟ جاؤ عمر بن خطاب کی شورا دیکھو. شورا کے اندر کون؟ سپریم کمانڈر کون؟ عثمان غنی. سبحان اللہ. دوسرا حیدر کرار. 4 لوگ تھے اور چاروں عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی نے سٹیمپ لگا دی تھی کہ یہ جنتی. یہ تھی شورا. اور یہاں اب میں کمپیریزن کروں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا، ہم آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ پاکستان میں اسلامی نظام ہی پاکستان کو مضبوط بنا سکتا ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، احفظ اللہ یحفظ کا. او اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ اللہ کی توحید، اللہ کا دین، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی شریعت، اللہ کا اسلام، اس کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہارے ملکوں کی حفاظت خود ہی کرے گا. جب تم اس کی حفاظت نہیں کرو گے وہ تمہارے ملکوں کی بھی حفاظت نہیں کرے گا. چھوڑ دو یہ سوچ. اللہ اکبر. جمہوریت یاد رکھیں کیا ہے، تھوڑے اس کے رنگ بھی دیکھ لیں. ڈیموکریسی اسلام کے اگینسٹ ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہے. سنو، اسلام کہتا ہے تمہارے ملک کی سربراہ عورت نہیں بن سکتی. بن سکتی نہیں. یہاں تک فرما دیا کہ جس قوم کی سربراہ عورت ہوگی وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. اسلام کہتا ہے، جمہوریت کہتی ہے بن سکتی ہے. اسلام کہتا ہے سود حرام، جمہوریت کہتی ہے سود جائز. جمہوریت کہتی ہے شراب حلال. اسلامی نظام کہتا ہے حرام، اور جمہوریت کہتی ہے ہاں قرآن کو جلا سکتے ہو. جمہوریت کہتی ہے تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا سکتے. اللہ اکبر. جمہوریت ساری دنیا، سارے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کہتی ہے نہیں جی آپ ایسے کریں. یہ قانون جو ہے اللہ نے نازل کر دیا 1400 سال پہلے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. چور کے ہاتھ، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. کیا ہوگا بھلا؟ اللہ نے نازل کیا قانون. کہیں گے نہیں جی یہ قانون ہم لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گی اللہ کی قانون کو، پھر ہم اس کو لاگو کریں گے ورنہ ہم لاگو نہیں کریں گے. یہ ہے جمہوریت. اور یہ صحابہ اہل بیت کی عظمت کا بل پاس ہوا. 10 سال قید. جو بھی کسی صحابی کی توہین کرے گا اللہ جزائے خیر دے. ان علماء کو جنہوں نے یہ بات کی آواز کو اٹھایا، حافظ عبد الکریم صاحب، مشتاق صاحب، چترالی صاحب، عبدالغفور حیدری صاحب، انہوں نے آواز کو اٹھایا. لیکن میں نے کہا بات بہت اچھی ہے. مرزا سمیت، مرزا جیلوی سمیت بڑوں بڑوں کی منجیاں مدھی ہو گئی کہ اب ہماری دکان بند. اللہ کرے اس قانون پر امپلیمنٹ بھی کیا جائے، اس میں عمل بھی کیا. لیکن میں نے لکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ حیثیت رکھتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور یہ پارلیمنٹ اب سرٹیفکیٹ دے گی کہ صحابہ کی عزت ہونی ہے یا نہیں ہونی. یہی ہے جمہوریت کا نکھار حسن کہ یہ پارلیمنٹ مور لگا رہی ہے کہ آج کے بعد صحابہ کے خلاف کوئی نہیں بولے گا. میں نے کہا اللہ کی قسم تم آج کہہ رہے ہو 1400 سال پہلے میرے رب نے قرآن میں یہ قانون پاس کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ قانون تو بن چکا ہے.
بس اس کا امپلیمنٹ نہیں کیا۔ یہ ہے جمہوریت کا حسن کہ اللہ کا قانون بھی آپ ڈائریکٹلی نافذ نہیں کر سکتے جب تک کہ پارلیمنٹ کی مور نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح دستور حیات، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ بھی پارلیمنٹ طے کرے گی، اسلام نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ایک کافر جمہوریت کے اندر، ایک کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں، دونوں برابر۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور جنت والے جہنم والے دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کے ملک کا چیف جسٹس بھگوان داس بھی لگ سکتا ہے، آپ کے ملک کا بادشاہ یا وزیر اعظم اجے کمار بھی بن سکتا ہے، عیسائی بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہے جمہوریت کا حسن۔ اور اسلام، سبحان اللہ، ایسا پاک دین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک گورنر نے ایک عیسائی کو منشی رکھ لیا ہے، ایک عیسائی کو منشی رکھ لیا ہے۔ گورنر کی طلبی کی، فرمایا یہ کیا کیا ہے تو نے؟ اس نے کہا جی اور کوئی خاص کام نہیں ہے، بس کچھ اکاؤنٹس کے لیے رکھا ہے۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، فرمانے لگے اور جن لوگوں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے تمہارے قدموں میں بٹھا دیا ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کو اٹھا کے اپنے دفتروں میں بٹھاتے ہو؟ نکالو اس کا۔ اسلامی ریاست میں کوئی کافر عزت سے نہیں رہے گا، اس کو پروٹوکول دیا جائے، سر پہ بٹھایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ جمہوریت کا حسن ہے جو آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا رکھا۔ اور اسی جمہوری نظام کے اندر یہ بھی بات شامل ہے کہ ملک کا صدر چوری کرے، ڈکیٹی کرے، زنا کرے، شراب پیے، مال لوٹے، عزت لوٹے، کچھ بھی کرے، جب وہ صدر بن جائے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ استثناء حاصل ہے صدر کو، پارلیمانی زبان کے اندر استثناء حاصل ہے صدر کو، جو کچھ مرضی کرے پچھلے سارے معاف۔ او آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا، سفارش کرنے کے لیے صحابی آیا، آپ نے فرمایا او لوگوں سن لو، اگر اس چور کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اور جا حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ۔ ایک صحابی سویا ہوا ہے، سر کے نیچے کپڑا رکھا ہوا، چادر رکھی ہوئی، قیمتی چادر، دوسرے بندے نے اٹھائی، چوری کی اور چلتا بنا، اس کی آنکھ کھل گئی، پیچھے سے پکڑ کے لایا اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی میری اس نے چادر چرا لی ہے، قیمتی چادر تھی۔ آپ نے فرمایا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ صحابی کے رنگ اڑ گئے، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے تو ویسے ہی لایا تھا کہ شکایت کی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس نہ لاتا تو معاف کر دیتا، وہ تیرا مسئلہ تھا، اب میرے پاس لایا ہے، میں اللہ کے قانون کو کیسے بدلوں؟ اور یہ ہے دین اللہ، اسلام، شریعت اللہ، محمد کی لائی ہوئی شریعت۔ اللہ اکبر، جب تک یہ نہیں کریں گے یاد رکھیں پاکستان ایک مضبوط طاقت نہیں بن سکتا۔ کیا آپ لوگ ذرا جاگ کے بیٹھے ہیں؟ آپ کی بھی شہادت شامل کر لیں نا، اور کلہ مولوی نہ مروایا کرو ہیں۔ کیا آپ لوگ اس کے لیے دل و جان سے تیار ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہونا چاہیے؟ اللہ آپ سب کو جزا، اپنے دل کھلے رکھو، اللہ لائے گا انشاءاللہ۔ اس ملک کی تقدیر میں لکھا ہے، علامہ شہید نے کہا تھا کہ اللہ نے اس ملک کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر نظام چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا، ان کی لائی ہوئی شریعت چلے گی، اور کوئی نہیں چل سکتا۔ دیکھو 70 سال انہوں نے آزما لیا، سارے
چٹکلے لگائے ہیں، سوشلزم، نیشنلزم، ہیومنزم اور پتہ نہیں کتنے کتنے سیکولرزم سمیت گندے ازم اٹھا کے لائے، طرح طرح سے امپلیمنٹ کیے۔ رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ آیا بہاولپور یونیورسٹی 66,000 میری بیٹیاں ان کی ویڈیو اور فوٹو بنا کے پوری دنیا کے نیٹ پہ چلا دی گئی۔ یہ رزلٹ ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں نے اسی ممبر پہ اسی جگہ کھڑے ہو کے کہا تھا، او لوگوں 20 نمبروں کے پیچھے یونیورسٹیز کے اندر بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن ہم مولوی ہیں نا، ہماری بات پہ آپ کان نہیں دھرتے۔ میں نے اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، پکی رپورٹ تھی مجھے کہ 20 نمبروں کے لیے جو پروفیسر کو دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے، جس کو جتنے دینا چاہے دے سکتے ہیں، اور وہ بدماش، وہ خبیث النسل، وہ کیا کرتا ہے؟ ان 20 نمبروں کو دینے کے لیے بچیوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی عزت ہمیں دو، ہم تمہیں 20 نمبر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دیا تم نے، اور پھر ان کو پکڑ کے کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کیا تم نے؟ کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ بات بڑی اوپر تک کی ہے، سارے کے سارے رگڑے میں آ جائیں گے، وردی بغیر وردی سارے ہی رگڑے جائیں گے۔ پھر 70 سال میں یہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مستحکم پاکستان انشاءاللہ تعالی اسلامی نظام سے بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی یہ بات کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ اس کے ساتھ عدل و انصاف، اسلامی طرز عدل و انصاف۔ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، ایک چادر والی مثال دی ہے، اور ایک محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی مثال دے دی کہ اگر چوری میری بیٹی بھی کرے گی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ ہے عدل و انصاف، پاکستان مضبوط بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ظلم کا خاتمہ۔ ظلم اس وقت پاکستان کے اندر جتنا ظلم غرباء پہ ہو رہا ہے، غریب لوگوں پہ ہو رہا ہے۔ آپ تو پنجاب کے اندر رہتے ہیں، جائیے ذرا سندھ کے اندر، جائیں نہ ذرا۔ اللہ اکبر، آپ کو 100 سال پیچھے نہیں، 1400 سال پہلے والا دور یاد آ جائے گا۔ جاؤ بلوچستان میں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، ایک وڈیرا جو بالکل 18-20 سال کی عمر کا تھا، اور سفید داڑیوں والے پاؤں میں بیٹھے تھے اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تھے۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ نیچے بیٹھ جائے، کرسی پہ بیٹھ جائے، ہاتھ نیچے کر کے بیٹھ جائے، کسی کو اجازت نہیں۔ صاف پانی صرف وڈیرا پیے گا، سردار پیے گا، اور کوئی نہیں پیے گا۔ جاؤ، جا کے دیکھو، ایک رکشے والے سے لے کے ایک بڑا بزنس مین پورے پاکستان کے سیاستدانوں سے ناراض ہے، آپ لوگوں سے بھی ناراض ہے کہ ہمارے لیے یہ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ ہمارا گیس، ہماری مدنیات یہاں سے لے جاتے ہیں اور اپنے صوبوں میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم ایسے ہی بیٹھے۔ اللہ اکبر، ظلم! اور ظلم تو میرے محمد نے جانور پہ بھی قبول نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، ایک اونٹ بلبلایا، رونے لگ گیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اونٹ نے شکایت لگائی اپنے مالک کی، اللہ کے نبی مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، میں بھوکا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے باغ میں اس مالک کو بلایا اور فرمایا، اللہ سے ڈرو، اس جانور پہ ظلم کرتے ہو، اسے چارہ تھوڑا ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ اور یہ ہے نظام مصطفیٰ، ایک جانور پہ بھی ظلم ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں بھی رہنمائی کرے گی۔ ملک کے اندر ظلم کا نظام ختم ہوگا، اور اسی طرح خیانت، کرپشن، لوٹ کسوٹ، اس کا خاتمہ 100% ممکن ہے۔ یہ نہ کہیں ممکن ہی نہیں ہے جی، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، جھوٹ۔ آؤ تمہیں ممکن بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جس دن اللہ نے اہل حق کو یہ ریاست دے دی، پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔
کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں لگے گا، لمبا چوڑا عرصہ نہیں لگے گا، تھوڑے عرصے کے اندر یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ریاست چلانا مولویوں کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کہہ دو، ہمیں پتہ ہے جو مرضی کر لے ہم، ووٹ آپ نے اپنی پارٹیوں کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نعرے ان کے لگانے، جھنڈے ان کے اٹھانے، گربان ایک دوسرے کا پکڑنا ہے، وہ میری برادری کا ایم این اے بننا چاہیے، وہ میری برادری کا ایم پی ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، وہ لڑکیاں بیٹیاں اٹھا کے زندگیاں برباد کر دے، جو مرضی کر لے، ارے ہماری برادری کا ہے بس۔ لیکن ہم آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے، جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اسی مشن پہ کام کرتے رہیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک نظام، اور وہ نظام مصطفیٰ آ کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کرپشن سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان جہاد کے اندر کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص مارا گیا کافروں کے ہاتھ، لوگ کہنے لگے واہ واہ کیا لڑائی کی ہے، شہید ہو گیا، جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زبانیں روک کے رکھو، میں دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کی میت کے اوپر پڑی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، تمہیں دوسرے ملکوں میں بھیج رہا ہوں مال اکٹھا کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو قیامت کے روز کسی کے کندھے پہ بکری ہو، کسی کے اوپر گائے ہو، اور کسی کے اوپر اونٹ ہو، اور وہ بل بلا رہا ہو اور کہہ رہا ہو اللہ اس نے مجھے چوری کیا تھا، اس نے مجھے خیانت کی تھی۔ جب اس طرح تربیت ہوگی انشاءاللہ تعالی، پھر جو نسل آئے گی نا ان کے سامنے آپ ہیرے جواہرات کے ہیں۔ وہ حضرت عمر کے دور میں ایک صحابی، بدری صحابی، ایک مٹکا اٹھایا روم کی سلطنت سے، جا کے مٹکا اٹھایا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا، فل لوڈڈ، اسے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک کافر ساتھ بندہ ہوا پڑا تھا، کہتا ہے تھوڑا سا نکال لے، بڑا قیمتی ہے۔ وہ دیکھ کے کہنے لگا، کہا ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مال کو جوتے کی ناک پہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تربیت، اللہ کی قسم تربیت اچھی ہو پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے بندہ۔ اللہ اکبر۔ لوٹ کسوٹ، کرپشن کا خاتمہ، زیرو ٹالرنس، کوئی برداشت نہیں، فوری سزاؤں کا اجرا کیا جائے گا مساجد کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر لاکھوں مساجد ہیں، اور میرے جیسے ادنا طالب علم کے سامنے آپ جیسے 800,000 بھائی اور اتنی بہنیں نیچے اکٹھی ہو جاتی ہیں جو بڑی بڑی جگہ ہیں، ان کی تعداد دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ 25,000 لوگ مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں۔ بعض مساجد ایسی بھی، مساجد کے ذریعے علماء کو ٹارگٹ دیا جائے کہ بھائی سامنے آنے والوں کی تربیت کرو کہ ہم نے اسلامی ریاست کو مضبوط بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جتنے لوگ نکلیں گے سارے نہ صحیح، لیکن انشاءاللہ اکثریت اپنی تربیت کرے گی اور اسلامی ریاست مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مدارس، مولوی دال کھانے والے، سوکھی روٹیاں کھانے والے ہیں، اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتے، کہتے الحمدللہ کھا لیے بس ٹھیک ہے۔ قربانیاں دے رہے ہیں، قربانیاں آپ کی اگلی نسل کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اللہ رات کو میں ادھر ہی تھا مدرسے کے اندر، روٹی کھائی، چیک کی، سوکھی روٹی یعنی تازی نہیں تھی۔ بتایا بچوں نے، کہتے ہیں وہ باورچی صاحب نے مہربانی کی ہے، وہ دوپہر کو ہی پکا کے چلا گیا، دوپہر کی پکی ہوئی، رات کو 8 ساڑھے 8 بجے بچے کھا لی، الحمدللہ کھا لی، اللہ کا شکر۔ اللہ اکبر۔ مدارس یہاں پہ اللہ کی قسم ملکی لیول پہ ان کی سرپرستی کی جائے اور جید علماء کی نگرانی میں ان کو تیار کیا جائے اور پھر ان سے معاشرے میں کام لیا جائے۔ یاد رکھیں ہر مولوی صاحب کے ساتھ 2-4 ہزار بندہ جڑا ہوا ہوتا ہے، 2-4 ہزار بندہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور پاکستان میں کم و بیش مساجد کی تعداد کوئی 10 لاکھ سے اوپر ہے۔ آپ ذرا ضرب دیں
کہاں پہ بات چلی جائے گی؟ مدارس، اللہ کی قسم یہ اسلام کے قلعے ہیں، اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں سب سے بڑا کردار مدارس کا ہے۔ اور ان کی مرغی مار جائے کہتے ہیں مولوی نے ماری، جبکہ ہمارے ہاں قرآن و سنت خالص تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کے دین اور نبی علیہ السلام کی شریعت کو سکھلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے ملک کے اندر کوئی معاملات خراب ہو۔ او اللہ کے بندو، ملک ہم سے ہے اور ہم اپنے ملک سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، بھائی یہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ، میرا خیال ہے آپ 35% تک دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ تسی نہ دے کے دیکھو، آپ کہیں میں نہیں دیتا، فوراً FBR حرکت میں آئے گی، پکڑو اس کو، لگا لیں زور، اور کمزور پہ چلے گا، بڑے تو لکھ کے دے دیں گے میں بڑا ہوں، بات ختم، چھوٹے پہ زور چڑھے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں چھوڑ دو FBR، سارے ٹیکس معاف، ہر بندہ صاحب استطاعت جس پہ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ دے، صرف 2.5%، صرف پورے ملک سے اگر طاقت کے زور سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے، رب کعبہ کی قسم ہے، صرف 5 لاکھ 5 سال کے اندر، صرف 5 سال کے اندر ملک پاکستان میں ایک بھی غریب باقی نہیں رہے گا۔ میں ایسے بات نہیں کر رہا۔ ہم ایک دن ملتان کے کچھ تاجر اکٹھے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ملتان کے جو پاوے ہوتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا پاوے، وہ بڑے امیر لوگ، ہم نے صرف اندازہ کیا کہ ان کی دولت اتنی ہوگی، اور جب ان کی زکوٰۃ ہم نے بنائی نا تو ہمارے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہمارا سانس نہیں آ رہا تھا کہ اتنی زکوٰۃ بن سکتی ہے کہ ملتان کے امیر لوگ صرف پوری زکوٰۃ دے دیں، 1 سال کے اندر آپ کے ملتان میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے دین اللہ، شریعت اللہ کی، جس نے ہمیں یہ نظام دیا ہے۔ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام لگا دیا جائے گا، ڈنڈے سے لے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ لگاؤ زکوٰۃ، لو جو نہ دے اس کو سمجھاؤ بجھاؤ۔ ابو بکر نے کہا تھا کہ جو محمد کے دور میں 1 اونٹ رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، 1 اونٹ کی رسی بھی اگر نہیں دے گا تو اب فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ پھر دیکھیں ملک کی کیا حالت کہاں جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے بھی کوئی شرم و حیا والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کراچی سے جہاز بھر کے انڈیا اور انڈیا سے دبئی نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ ہم ممبروں پہ کھڑے ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے کہ حکمت کے تحت، ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ کا نظام، سنت کو عام کریں، سود زیرو، بھائی لینا ہی پڑے گا۔ یہ جو قرضے مرضے ہیں نا، اب میں وہ ایک بابا جی مر گئے جسے توحید سے بڑی چیڑ ہوتی تھی، وہ کہا کرتا تھا جناب نا ہم امریکہ کو کہیں گے نہیں دیتے، جو کرنا کر لو، جو کرنا کر لو، لے آیا جے غوری، لے آیا جے غزنوی، اللہ اکبر۔ نہیں، دیکھیں ایگریمنٹ کسی سے بھی کیا جائے، چاہے کافر سے بھی ہو، دوسرا مسلمان اس ایگریمنٹ کو توڑتا نہیں ہے۔ سود نہیں دیں گے، اصل پیسے ضرور لٹائے جائیں گے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیں، انشاءاللہ تعالی ان کے قرضے بھی 5 سال کے اندر اللہ اتار کے رکھ دے۔ اتنا پیسہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہیں ہم گھاس کھا لیں گے، لگے تھے نا نعرے، اور چاہے ہم چھوٹے تھے لیکن یاد ہے، گھاس کھا لیں گے۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا ہم پلا کر دیں گے۔ یقین کریں ماؤں بہنوں نے اپنی والیاں اتار کے دے دی، لگاؤ لگاؤ، ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے، لیکن نکل نہ سکے۔ کیوں؟ اس کی تو کوٹھیاں محل بن گئے، بنگلے اور ماڑیاں بن گئے اور سارا کچھ بن گیا، ہم وہیں کے وہیں غریب سے غریب۔ اللہ اکبر۔ سود کا مکمل صفایا، اگر اس ملک کے اندر سود کا خاتمہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں پاکستان کبھی مضبوط اسلامی ریاست نہیں بن سکتی۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ ملک کبھی نہیں اوپر جائے، سود نیچے لے کے جاتا ہے۔ زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، فحاشی کے اڈے، ان کو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ لائسنس کیا مطلب؟ ان کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جمہوریت کا رنگ ہے نا۔ لا الہ الا اللہ کی جب حکمرانی ہوگی ان اڈوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ کوئی شراب نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی فحاشی نہیں، ختم۔ اور آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے، جب مملکت اسلامیہ قائم ہو جاتی ہے اور جو اس کا امیر اور صدر اور اس کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا حکم ماننا ساری رعایا پہ فرض ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتا پھر اس کو سر عام کوڑے پڑتے ہیں۔ آپ اس رنگ میں نہ رنگے جائیے گا کہ جمہوری ہے میں ضمانت لے لاں گا، میں سٹے لے لاں گا۔ میں نے 5 کروڑ کی جگہ لی، مثال کے طور پہ 5 کروڑ کی جگہ لوں، 7 والا جگہ میں سٹے لے لوں گا۔ وہ 10,000 روپے دیتا ہے وکیل کو، سٹے لے لیتا ہے، لو جی 5 کروڑ آپ کے گئے، بیٹھے رہو دیکھتے رہو۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم سٹے لے لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اسی طرح ملک کی معدنیات کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ جتنے ہیرے جواہرات اور اسی طرح دوسری معدنیات نکلتی ہیں پیٹرولیم کی شکل میں، ان سب کو بروئے کار لایا جائے، نہ کہ 10 والی چیز 1 روپے میں دوسرے ملکوں کو بیچ دی جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اسلامی ریاست مضبوط کرنی ہے، پاکستان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اپنی افواج پاکستان، ان کے اندر جذبہ شہادت، جذبہ جہاد اجاگر کیا جائے۔ میرے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ نے پوچھا اس کی کوئی نیکی کسی کو یاد ہے؟ سارے صحابہ نے کہا جی ہم نے کبھی نہیں نیکی دیکھی اس کی، کبھی نیکی نہیں دیکھی اس کی، کبھی نہیں دیکھی۔ ایک صحابی آگے بڑھا، کہا اللہ کے نبی ایک نیکی دیکھی ہے میں نے، ایک نیکی۔ پوچھا کون سی نیکی؟ عرض کی اللہ کے نبی اس بندے نے اسلامی ریاست کی سرحد پہ پہرا دیا تھا، سرحد پہ پہرا دیا تھا، وہ نیکی مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو پھر اس کی وہی ایک نیکی انشاءاللہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ یہ بات جب افواج پاکستان کے جوان، شیر دل دلیر پاک فوج کے نوجوان جب جہاد اور جذبہ جہاد، شوق شہادت لے کے اور اجر کے لیے انشاءاللہ سرحدوں پہ کھڑے ہوں گے، اور کوئی کافر یہ نہیں ہوگا مذاکرات کر لیں، آ جاؤ ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاری لگا لیتے ہیں، تم سے دوستی لگا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم ہمیں نہ کچھ کہو ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اور یار ہم کمزور ہیں، دیکھو تو صحیح نا تمہارے پڑوسی ہیں۔ نہیں نہیں، اور ذلت میرے محمد نے کبھی سکھلائی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی فوج، پاک فوج کے ذریعے پوری دنیا پہ پاکستان حکمرانی کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ بس تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ٹریک کو، ٹریک کو ٹریک پہ چڑھانے کی ضرورت ہے، بس انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسلامی ریاست پاکستان بن سکتا ہے۔ یہ کچھ میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ 14 اگست آ رہی ہے، 14 اگست منانی ہے نا صاحب نے؟ کیسے منانی ہے؟ اللہ اکبر، 14 اگست کیسے منانی ہے؟ بے پردہ ہو کے، بال کھلے چھوڑ کے، باریک لباس پہن کے، لڑکے اس پاکستان کے پرچم کو سر پہ باندھ کے، ون ویلنگ کر کے، گانوں پہ ڈانس، شراب کباب، لڑکیوں کے ساتھ مخلوط ڈانس، کینٹ کے چوک کے اوپر بے حیائی، گھنٹہ گھر 9 نمبر کے اوپر بے حیائی، عورتیں اور لڑکیوں کے اور مردوں کے ڈانس، اللہ اکبر۔ اور یہ آزادی منانا نہیں، اللہ کی قسم
اس قوم کو جھنڈے کی نہیں ڈنڈے کی ضرورت ہے۔ تمہیں آزادی بتاؤں کیسے منانی ہے، اٹھاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 10ویں محرم یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، اس کے شکرانے میں یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو موسیٰ تو میرا بھائی تھا، ہم پہ زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کی آزادی والے دن ہم خوشی منائیں اور اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے خوشی منائیں، نفل پڑھیں، شکر کریں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ اللہ اس ملک پاکستان پہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، اللہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کی بالادستی قائم کر دے، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دے۔ وآخر دعوانا